السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ملاقات میں نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں ہمیں کیا ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. آج کی نشست میں اپنے بچوں بچیوں اپنے بہن بھائیوں نوجوانی کی جو عمر میں ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے خاص خوبیاں بتائی ہیں جو ان میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ان خوبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ان آیات میں فرمایا جو ابھی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اعدت للمتقین. یہ جنت کی نعمتیں پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں. ان کی خوبیاں آگے بتائیں کہ ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ لوگ جو خوشی میں اور تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں. والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آج یہ والی خوبیاں جب گھروں کے اندر بہنوں اور بھائیوں کے اندر نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر جب نہیں ہوتی تو آئندہ زندگی ان کے لیے بڑی کڑوی زندگی ہوتی ہے. آئندہ آنے والی جو زندگی ہوتی ہے ان کے کاروبار کی زندگی ہے, ان کی جاب ملازمت کرنے کی زندگی ہے, کہیں جا کر کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. اس بچی نے جا کر آگے جس گھر میں بسنا ہے وہاں پہنچ کر یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی نوجوان کے اندر موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ زندگی کو آسان فرما دیتا ہے. ورنہ اس آئندہ زندگی کے اندر انسان بہت پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان دو خوبیوں کے نہ ہونے کی بنا پر. ظاہر ہے کہ نوجوان بچیوں کے اندر بھی غصہ موجود ہوتا ہے, جذبات ہوتے ہیں, اور اسی طرح نوجوان بچوں کے اندر بھی غصہ موجود ہوتا ہے. غصے کو ختم نہیں کرنا یہ مقصود نہیں ہے. بچوں میں سے غصے کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے. آپ کو کوئی آیت قرآن مجید میں اور کوئی حدیث آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایسی نہیں ملے گی کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو. کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہیں ہوتا. کوئی حدیث نہیں ملے گی, کوئی آیت نہیں ملے گی. ممکن ہے ذہن میں آتا ہو کہ جی پھر یہ کیوں کہتے ہیں غصے کو قابو پانا چاہیے, غصہ پینا ثواب ہے, غصہ کرنا حرام ہے. اس کی وجہ عرض کرتا ہوں. اگر ان نوجوانوں کے اندر غصہ نہیں ہوگا, نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر, تو غصے سے انسان کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. جس بچے کے اندر غصہ نہیں ہوگا وہ ڈرپوک سا ہوگا, بزدل سا ہوگا, معاشرے کے اندر عجیب سا نفسیاتی مریض ہوگا. نہ وہ کسی کاروبار میں کام کر سکے گا, نہ وہ کسی دفتر میں کام کر سکے گا, نہ شادی کے بعد کی زندگی ڈھنگ سے گزار سکے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. غصہ ہو تو تب اس کے اندر شجاعت ہوگی, اس کے اندر ایک غیرت ایمانی ہوگی. اور جس شخص کے اندر شجاعت ہو اور غصہ ہو, بہادری ہو, دلیری ہو, قوت ایمانی ہو, اس شخص کے اندر پھر عدالت بھی, عدل و انصاف بھی کمال کا ہوتا ہے. وہ پھر انصاف نافذ کرتا ہے, عدل نافذ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر, اپنے ادارے کے اندر جہاں ہوتا ہے. اس کے اندر غصہ ہوگا,
شجاعت، بہادری، دلیری ہوگی، قوت ہوگی تو ایسی صورت کے اندر وہ عدل و انصاف سے بھی کام لے گا. اس لیے عدالت کے اندر جو ہے، ججز کے اندر، قاضی کے اندر، منصف کے اندر ایک شجاعت ہونی چاہیے، ایک بہادری ہونی چاہیے، ایک دلیری ہونی چاہیے، تب وہ عدل و انصاف کر سکے گا. تو غصہ جو ہے وہ انسان کے اندر عدالت کو بھی پیدا کرتا ہے، انصاف کو بھی پیدا کرتا ہے، اور غصہ انسان کے اندر شجاعت کو بھی پیدا کرتا ہے. اگر ہم اس نوجوان نسل میں سے غصے کو ختم کر دیں گے، نہ ان کے اندر عدالت رہے گی نہ شجاعت رہے گی. اس لیے غصے کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے. اور اس آیت میں بھی جو سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں خوبی بتائی ہے، وہ یہ خوبی نہیں بتائی کہ اچھا انسان، متقی انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ ہی نہ ہو. نہیں، الفاظ کیا ہیں؟ والکاظمین الغیظ. کاظم کا معنی بجھانے والا، الغیظ کا معنی غصہ. الکاظمین الغیظ، غصے کو بجھانے والا. دیکھیے، اگر آگ نہ ہو، کسی جگہ آگ نہ ہو اور کوئی بندہ یہ کہے جی آگ بجھائیں، تو یہ بیکار جملہ ہے، بیکار جملہ ہے. آگ ہو پھر آپ کہیں کہ بجھائیں تو یہ کارآمد جملہ ہے. معلوم ہوا انسان کے اندر غصہ ہونا چاہیے، لیکن اس غصے پر قابو پا کے رکھنا چاہیے. لہذا اس نوجوان نسل میں بچے اور بچیوں کو آج گھر کے ماحول میں اس بات کی تربیت دینے کی ضرورت ہے، بیٹا غصے پر قابو پاؤ، کنٹرول میں رکھو. یہ نہیں کہ غصہ کرو ہی نہ، جی نہیں، وہ پھر نوجوان بچہ اور بچی شجاعت اس میں نہیں ہوگی، بہادری نہیں ہوگی اس میں، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس لیے بچیوں کے اندر بھی غصہ ہونا چاہیے، بچوں کے اندر بھی غصہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو سلیقہ کیا سکھانا ہے؟ قابو کرنا، اچھے غصے پر ڈھنگ سے عمل کرنا اور برے غصے پر قابو پانا، بہر صورت قابو پانا. اچھا غصہ کیا اور برا غصہ کیا، یہ سمجھنا اور یہ شعور پیدا کرنا کہ وہ نوجوان بچہ یا بچی ہمارے گھر کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ خود اس بارے میں فیصلہ کر سکے کہ مجھے جو غصہ آیا وہ اچھا یا برا ہے، تب وہ قابو پائیں گے. آج معاشرے میں کچھ نہیں پتا نوجوان نسل کو کہ اچھا غصہ کیا ہوتا ہے، برا غصہ کیا ہوتا ہے، بالکل نہیں معلوم، بالکل رہنمائی نہیں ہے. اس لیے فسادات ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، کاروبار کے اندر. جہاں بیٹھتے نوجوان بس مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، سوائے ان نوجوانوں کے جو فرق سمجھتے ہیں کیا اچھا کیا برا. اگر غصہ آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر، اگر قانون کی خلاف ورزی ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، اچھا غصہ ہے اس پر عمل کرنا ہے ڈھنگ سے، نبوی طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں عمل کرنا. اچھے غصے پر بھی بے ڈھنگے طریقے سے عمل کرنے سے فساد ہوتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ڈھنگ سے عمل کرنا ہے، یعنی غصہ آیا ہے اب اس پر کیسے عمل کرنا ہے. اور اگر برا غصہ آئے، برا غصہ کیا؟ انسان کی اپنی ذات، اپنی ذاتی مفاد، ذاتی اصول، ذاتی باتوں کی وجہ سے غصہ آئے، یہ بہرحال برا غصہ ہے، اس پر قابو پانا ہے. آج یہ انسان معاشرے میں تھوڑا سا سوچے، گزشتہ ایک ہفتے میں مجھے کتنی بار غصہ آیا. انسان کو حیرت ہوتی ہے معاشرے میں رہ کر، وہ جو اچھا غصہ آیا وہ تو شاید ایک آدھ دفعہ کسی کو آیا ہے معاشرے میں، عام اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ دفعہ آئے گا، باقی سب وہی ہوتا ہے، اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنی اصول، اپنی سوچ، بس اس کے خلاف ہوتا دیکھ کر ہی غصہ آتا ہے. بچہ نماز نہ پڑھتا ہو، کس کو غصہ آتا ہے؟ اللہ ماشاء، ایک کا دکھا کوئی بندے ہوگا جن کو غصہ آتا ہوگا. ماں کو اس بات پہ غصہ آئے کہ بیٹی نے نماز نہیں پڑھی، باپ کو اس لیے غصہ آئے کہ بیٹے نے نماز نہیں پڑھی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر اگر غصہ آئے تو اچھا غصہ آئے، لیکن طریقے سے عمل کرنا ہے. اور اس کے لیے سکھانا ہوگا اس نوجوان نسل کو، اس کی تربیت کرنی ہوگی کہ غصے کے اندر دو چیزوں پر قابو پائیں.
دو چیزوں پر، ایک اپنی زبان پر اور ایک اپنے ہاتھ پاؤں پر، بس دو چیزوں پر قابو پائیں، ایک اپنی زبان اور ایک اپنے ہاتھوں پر، پاؤں پر، اپنے اعضاء پر۔ چیزوں کو توڑنا، شیشے توڑنا، گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچانا کوئی بہادری نہیں، کوئی بہادری نہیں۔ آج نوجوان نسل جو ہے، نوجوان نسل کا یہ ایک کام ہو چکا ہے، ایک مزاج بن چکا ہے کہ جب ہم توڑ پھوڑ کریں گے تو ان ماں باپ پر روب قائم ہوگا، گھر میں پھر میرا روب ہوگا، یہ غصہ آ گیا تو توڑے گا چیزیں، پھر کسی کا دانت توڑے گا، کسی کا مکہ مارے گا، کسی کو شیشہ توڑے گا، کسی کا نقصان کرے گا، برتن توڑے گا۔ آج نوجوان بچیاں اور بچے یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے گھروں کے اندر کہ اپنے غصے پر اس طرح کرو تب تمہارا پتہ چلے گا کہ تم گھر میں زندہ ہو، تب بات بنے گی، تب ماں باپ پہ روب قائم ہوگا، تب تمہاری بات مانی جائے گی اس گھر کے اندر۔ لیکن یہ ناکامی کی دلیل ہے، یہ شادی کے بعد کی زندگی میں بھی یہی کچھ کریں گے، پھر دونوں یہی کریں گے، کیونکہ مزاج بن چکا نا گھر میں، تربیت ہی ایسی ہوئی کہ زبان بھی چلاؤ، ہاتھ پاؤں بھی چلاؤ، زبان میں بد زبانی بھی آ جائے اور اس میں اگلے کی بے عزتی کرنا بھی آ جائے۔ اور اگر اس نوجوان نسل کو یہ سکھایا جائے خاص طور پر کہ اگر غصے پر قابو پا لیں گے اور زبان کو استعمال نہیں کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال نہیں کریں گے غصے کی حالت میں، تو جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دل میں اس مسئلے کا حل ڈال دے گا جس مسئلے کی وجہ سے غصہ آیا تھا۔ تجربہ کرنے کی بات ہے، اگر انسان اور اس پر ایمان بنایا جائے، اس پر یقین بنایا جائے آج نوجوان نسل کا گھروں میں کہ بیٹا غصے پر قابو پا لیں، زبان نہ چلائیں، ہاتھ پاؤں نہ استعمال کریں، مارے وارے نہ، چیزیں نہ توڑیں، غصے پر قابو پائیں۔ کیسے اس کا بھی طریقہ عرض کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سکھائے ہیں غصے پر قابو پانے کے، اور اگر یہ غصے پر ان طریقوں سے قابو پا لے تو اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ایک ایسا حل اس کے دل میں اللہ ڈالے گا کہ جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، اگر انسان غصے میں گالیاں نکال لے، برا بھلا کہہ لے، اگلے کو بے عزت کر دے، جو زبان چلانی ہے چلا لے، جو ہاتھ پاؤں چلانے چلا لیے، اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس مسئلے کا حل پھر بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس نے جو کارتوس چلانے تھے وہ چلا چکا، جو دوسرے کی بے عزتی کرنی تھی وہ کر دی، جو دوسرے کو بولنا بکنا تھا وہ کر دیا، جو ہاتھ پاؤں چلانے تھے، جو گھر کی چیزیں توڑنی تھی وہ توڑ دی۔ اب وہ حل آ بھی جائے گا ذہن میں اس نوجوان کے، اللہ ڈال بھی دے گا، لیکن بیکار بیکار، کیونکہ سب کچھ کر چکا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ یہ تربیت ہو۔ میں نے پھر عرض کیا کہ غصے کو کچلنا نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہ بچی نفسیاتی مریضہ بن جائے گی اگر اس کے غصے کو کچلا گیا، نہیں، اس کی وہ تربیت کرنا مقصود ہے، اس غصے کو اچھی جگہ استعمال کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، آج نوجوان نسل کو غصے کے وقت میں وہ طریقے یاد رکھنے چاہیے۔ پہلے سے تربیت ہوگی تو عین وقت پر وہ اس پر عمل کر لیں گے، ورنہ عین وقت پر آپ بتائیں گے بھی تو وہ عمل نہیں کریں گے، عین وقت پر نہیں، پہلے سے تربیت ہو، پھر انشاءاللہ عین وقت پر وہ عمل کر لیں گے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جسے غصہ آئے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ سے پناہ مانگے شیطان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ انسان پڑھے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔
یہ اعوذ باللہ پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کا غصہ کم ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے برا غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. کبھی بیوی پر غصہ آ رہا ہے، کبھی ماں پر غصہ آ رہا ہے، کبھی گھر کے حالات پر غصہ آ رہا ہے، باہر کی ٹینشنیں ہیں، غصہ اس دوسروں پہ نکال رہا ہے. نہیں، یہ انسان اعوذ باللہ پڑھے، لا حول پڑھے. ایک طریقہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اذا غضب احدکم فلیتوضأ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے، وضو کر لے. جب غصہ آئے تو وضو کر لے. ایک دور تھا کہ جب یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جو ہے سادے پانی کے ذریعے علاج ہے، بالکل سادہ پانی، کوئی اس میں دوائی نہیں ہوتی، قطعاً ایک سائنس بن چکی ہے. ہائیڈرو تھراپی، صرف پانی کے ذریعے علاج، سادہ پانی. بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے آج کل. یہ ڈاکٹر حضرات جب کسی کو بخار چڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگائیں، اس کے ہاتھوں پر لگائیں، اس کے بازوؤں پر لگائیں تاکہ اس کے جسم کا ٹیمپریچر کم ہو، بخار کم ہو. یہ انسان غصے میں جب ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم تپنے لگتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے. یہ جب چہرہ دھوئے گا، دونوں ہاتھ دھوئے گا، سر پہ مسح کرے گا، گردن کا مسح کرے گا، پاؤں دھوئے گا، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر اللہ دل میں حل ڈالے گا اس مسئلے کا. جا کر وضو کر، بجائے زبان چلانے کے، گھر کی چیزیں توڑنے کی، یہ وضو کرے جا کے. تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا غصے پر قابو پانے کا. اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مشکات شریف میں باب الغضب کے اندر یہ تینوں طریقوں کی روایت حدیث الگ الگ موجود ہے. کہ اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن چینج کر لے. اگر کوئی نوجوان بچہ گھر میں غصے میں ہو نا تو آپ اس کو ذرا کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو بٹھانے کی کوشش کریں. چلو بیٹھ تو جاؤ بیٹا، وہ گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے جسم سارا اکڑا ہوتا ہے، اس کو تناؤ ہوتا ہے جسم میں. لیکن اگر وہ خود بیٹھے گا تو ظاہر بدن کو ڈھیلا کرے گا، جب بدن کو ڈھیلا کرے گا غصہ کم ہو جائے گا. بہت آسان بات. بیٹھا ہوا غصہ آ رہا ہے، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے ٹہلنا شروع کر دے، غصہ کم ہوگا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنا آسان، کچھ خرچ نہیں ہوتا، کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس بری حالت پر قابو پا سکتا ہے انسان. اور یہ جو ہمارا آج معاشرے میں جوان طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے نا کہ غصے کا اظہار کرو، گھر میں چیخو چلاؤ، برا بلا کہو اور نقصان پہنچاؤ، اس کو آج نوجوان نسل، بچے اور بچیاں جو بہادری سمجھنے لگی ہیں، اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. اس لیے کہ عربی کے اندر ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، 100% سچا ہے. جو انسان اس پر غور کرے، اپنی زندگی میں خود دیکھے. 100%. اول الغضب جنون وآخرہ ندم. بڑے بڑے جیداروں کو دیکھا، بڑے بڑے جیدار، بڑے بڑے غصے والوں کو دیکھا، 100% صادق آتا ہے ان پر. اول الغضب جنون وآخرہ ندم. غصے کا پہلا حصہ پاگل پن ہوتا ہے اور غصے کا آخری حصہ شرمندگی ہوتی. جب بعد میں زبان بھی چلا چکتا ہے، ہاتھ بھی چلا چکتا ہے، اس کے بعد پھر جب بیٹھتا ہے، اکیلے میں بیٹھتا ہے، کسی کو نہ بھی کہے، شرمندہ ہوتا ہے بندہ. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت برا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. غصے کا پہلا حصہ پاگل پن. ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ جو شخص غصے میں ہوتا ہے نا، شدید غصے میں، اس میں
اور پاگل میں. پاگل وہ شخص جو شیزوفینیا میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ تمام ذہنی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے. شیزوفینیا میں جو ہوتا ہے نا پاگل شخص, آئے نفسیات لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان کو جب غصہ آتا ہے تو یہ کیوں نہیں دیکھتا گھر کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو نہیں خیال کہ ماں ہے, باپ ہے, چیزیں ہیں, ٹوٹ جائیں گی, کیا ہو جائے گا. تو یہ انسان, ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے نوجوان نسل کو. اس کی وجہ بتانے لگا کہ ماہرین نفسیات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو غصے میں نوجوان, خاص طور پر نوجوان, بزرگ کو جب غصہ آتا ہے وہ اور انداز کا ہوتا ہے. جو یہ نوجوان طبقے کو غصہ آتا ہے تو اس کے اندر اور پاگل پن میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق. کھل کر لکھا ماہر نفسیات نے. اس پر نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا, بچوں کو سمجھانی ہوگی یہ بات کہ اس میں اور پاگل پن میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق کے کہ شیزوفینیا میں, پاگل پن میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل کچھ دیر بعد واپس آنے والی نہیں ہوتی, اور اس غصے والے شخص کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی ہوتی ہے, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. شیزوفینیا میں مبتلا پاگل شخص بھی یہی کرتا ہے, توڑو پھوڑو مارو, آگے کیا ہوگا کچھ اس کی سمجھ میں نہیں ہوتا. غصے والے نوجوان کے اندر بھی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے, کچھ نہیں سمجھتا کہ آگے کیا ہوگا. ہو گیا تھا اس وقت تو کرو نا جو کرنا, اس وقت تو مارو پیٹو, اس وقت تو ہاتھ اٹھا لو, اس وقت تو یہ کام کر گزرو. ہوگا کیا یہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا. اس لیے سمجھانا پڑے گا کہ اس وقت میں اپنے آپ پر قابو پانا ہے صرف دو چیزوں پر, ایک زبان اور ایک ہاتھ پاؤں, بس دو چیزوں پر قابو پانا ہے. بچیوں کو بھی سمجھائیے, ذہن بنائیے, تربیت کیجیے. اور میں نے عرض کیا کہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر بچیاں اور بچے یہ جو سمجھنے لگ گئے ہیں نا کہ ہم غصے کا اظہار کریں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, بولیں گے, بکیں گے, کچھ زبان چلائیں گے تو ہمیں بہادر سمجھا جائے گا, دوسرے کو بے عزت کریں گے, دوسرے کو ذلیل کر دیں گے تو ہمیں بہادر سمجھا جائے گا. آج انسان یہی سمجھتا ہے, مارنے توڑنے کو بہادری سمجھتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سمجھایا ہے. یہ بھی نوجوان نسل کو حدیث سنانی پڑے گی, ان کی تربیت کرنی پڑے گی اس حدیث کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ. میں پھر عرض کر دوں, آج نوجوان نسل, نوجوان بچے اور بچیوں کا مزاج اس حدیث کے مطابق بنانا پڑے گا, ان کی سوچ کو اس حدیث کے مطابق بنانا پڑے گا, گھر کے حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا لیس الشدید بسرعہ, طاقتور وہ شخص نہیں ہوتا جو دوسرے کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. مارنا, توڑنا, بولنا, فلاں کرنا, گھر کے اندر تباہی بچانا, گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, گھر کے اندر سارے افراد کو پریشان کیا ہوا ہے, کوئی بہادری نہیں, کوئی بہادری نہیں. یہ کمزوری ہے انسان کی, اس نوجوان کی کمزوری ہے.